میں نے اللہ کی علم کا نور تمہاری پیشانی میں دیکھا ہے، اس کو گناہ کر کے نت بجھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ نے جب دیکھا تو پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ بڑے فقیہ ہیں، امام محمد ابن محمد الدامغانی رحمہ اللہ۔ تو مؤذن کو بلایا۔ شوافے کے ہاں ترجیح کے ساتھ اذان ہوتی ہے، 2 دفعہ شہادتین آہستہ کہتے ہیں، 2 دفعہ زور سے کہتے ہیں۔ تو کہا آج اذان میں ترجیح مت کرنا، حنفی طریقے سے اذان دینا، بڑے عالم آئے ہیں ان کا اکرام کرنا، اکرم ہو۔ مؤذن گیا اور حنفی طریقے سے اذان دی۔ ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ آئے، ملاقات کی، امام دامغانی رحمہ اللہ سے کہا حضرت آپ ہمارے مہمان ہیں، آئیے نماز پڑھائیں۔ عالم کا بہترین اکرام یہ ہے کہ اس سے کہیں نماز پڑھائے۔ آگے ہو گئے امام دامغانی رحمہ اللہ۔ امام دامغانی رحمہ اللہ نے جب نیت باندھی تو ہاتھ سینے پہ باندھے جیسے شوافے باندھتے، اور نماز شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ سے شروع کی، شوافے کے طرز پہ نماز پڑھائی۔ شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ دونوں بڑے عالم تھے لہٰذا ہر ایک نے دوسرے کا احترام کیا۔ اختلاف اپنی جگہ، دلائل اپنی جگہ، سارے دلائل و جوابات ہیں، لیکن کبھی بھی اختلاف سے کسی کی نہ ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، نہ اختلاف کو وجہ لڑائی اور جھگڑا بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں، کریں، جو نہیں کر رہے نہ کریں۔ لڑائی جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب جاہلوں کے ہاتھوں میں مسائل چلے جاتے ہیں، وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ اللہ اکبر۔ ہے خرابی دین میں ان دین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔ پیروں کے ہاتھوں میں چلے گئے دین، پیر صاحب بیان کر رہے ہیں جو خود کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیماً بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا۔ ایک اصول یاد رکھیں، ایک ہے سنت اور ایک ہے حدیث۔ حدیث میں آپ کو ہر وہ واقعہ بھی مل سکتا ہے جو کبھی ایک دفعہ پیش آیا ہو، حدیث میں یہ بھی پیش جو پہلے ہوا ہو، جو بعد میں منسوخ ہو گیا ہو، وہ بھی حدیث میں ملے گا۔ صحیح حدیث ہوگی، حدیث صحیح ہوگی، لیکن ایسا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن حدیث آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کا 23 سال پر مشتمل ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب دور دراز اپنے علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اس پر عمل کیا، اور وہاں سے چلے گئے اپنے علاقوں میں، وہاں جا کے تعلیم دی، وہاں سمجھایا، اور وہ لوگ اس پر عمل شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن اسلام میں کچھ مسائل بعد میں منسوخ بھی ہوئے۔ مثلا ابتدا اسلام میں سجدے میں جانے سے پہلے اور سجدے سے اٹھ کر بھی رفع دین کیا جاتا تھا۔ پھر یہ منسوخ ہو گیا، صرف رکوع سے اٹھتے اور رکوع میں جاتے ہوئے، اور التحیات سے اٹھنے کی اور ابتدائی صلاۃ کے علاوہ باقی سب منسوخ ہو گیا۔ جن حضرات نے پہلے والا وقت دیکھا وہ گئے، انہوں نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ جو درمیان میں نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تشریف لے گئے، اور بعد میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ایسے پڑھ رہے تھے، آپ رکوع سے اٹھے، آپ نے رفع دین فرمایا، آپ رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے رفع دین فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے بھی رفع دین تھے سب منسوخ ہو گئے سوائے 7 مقامات پر۔ نماز کی ابتدا میں، نمبر 2 وطر کے لیے، وطر میں قنوت سے پہلے،
نمبر 3 عیدین میں اللہ اکبر، عید میں اللہ اکبر تکبیرات اضافی ہے۔ نمبر 4 جنازے کے اندر استلام حجر اسود کے سامنے جاتے، استلام حجر اسود، اور یہ مقامات کے علاوہ باقی جو نماز کے درمیان تھے ختم ہو گئے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں لگی ہوئی بھی تھی، مالی اراکم رافی ایدیکم، وہ رکھا ہوا کأنہا اذنام خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہو گیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم بار بار نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے شرارتی گھوڑا دم اٹھاتا ہے بار بار، اسکنوا فی الصلاۃ، سکون سے نماز پڑھو۔ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تو جن صحابہ نے پہلے دیکھا انہوں نے بھی صحیح دیکھا تھا، لیکن جو صحابہ آخر تک رہے انہوں نے بتایا کہ آخر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا۔ جس محدث کے پاس، فقیہ کے پاس ساری احادیث ہوتی ہیں، پہلے ایسا تھا پھر یہ تبدیل ہو گیا یا منسوخ ہو گیا، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ عمل جو حدیث صحیح ہے لیکن یہ بعد میں منسوخ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے آباب حدیث شریف کی کتاب میں کوئی حدیث دیکھتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ احادیث کی کم و بیش 300 ذخائر ہیں، جن میں سے 6 صحاح ستہ ہیں۔ ان میں سنن ابن ماجہ کی 21 روایات صحیح نہیں ہیں، اس کے علاوہ تقریباً ساری روایات سب میں صحیح ہیں۔ ہاں کچھ کمزور متکلم بھی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی بعض روایات پر بعض محدثین نے اشکال کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ذخائر اور موجود ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ کے ذخائر موجود ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا موطا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی مسند امام احمد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں امام احمد رحمہ اللہ کے درس میں گیا تو میں اتنا چھوٹا تھا مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی، پھر میں بعد میں گیا تو حضرت کے اوپر معتزلیوں نے اتنی زیادتیاں کی ہوئی تھی کہ آپ نے درس حدیث چھوڑ دیا تھا، لہٰذا حدثنا احمد نہیں فرماتے۔ مجلس میں کچھ روایات سنی تو ویسے ہی فرمایا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی، باقاعدہ شاگرد نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند امام اعظم رحمہ اللہ ہے، مسند امام محمد رحمہ اللہ، کئی کتابیں۔ تو جس کو استحضار ہوتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے، جس کو ساری روایات پتہ ہوتی ہیں، کون سی روایت میں کیا آیا، کیا یہ حکم تبدیل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ تو وہ بتا سکتا ہے جس کو ساری احادیث یاد ہوں۔ ایک حدیث پر دیکھ کر عمل کرنا یہ شریعت نہیں ہے۔ پھر حدیث میں کوئی بھی عمل آ سکتا ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے کبھی کا عمل فرمایا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ مستمر رہا ہے، تو کیا چیز لیں گے ہم؟ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، یہ باب ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ ایک موقع آیا ایسا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے گر گئے تھے اور کمر میں چوٹ لگ گئی تھی، اٹھنا اور بیٹھنا مشکل تھا۔ اس موقع پر عذر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے، کوئی بھی محدث اس کو سنت نہیں کہہ سکتا۔ تو ایک اصول یاد رکھیں، ہمیں حدیث نظر آئے گی، بے شک وہ حدیث ہے، اس کی صحت پر بھی کوئی کلام نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے، لیکن کیا یہ حدیث منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا طریقہ تھا یا کسی عذر کی وجہ سے تھا؟ یہ موقع کبھی کسی بیماری کی وجہ سے پیش آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں ایسا فرمایا، اس کا سابقہ لاحقہ اور تمام چیزیں جس کو معلوم ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے مجتہد، جس کی ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ ایک شخص نے ایک سوال کیا امام عطا سے، حضرت نے فرمایا مجھے اس کا جواب نہیں پتا، تم ابو یوسف کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جواب دیں گے۔
یہ امام عطا جو ہے نا، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں، اور کہا جو جواب دینا مجھے بھی آگے بتانا۔ اور چلے گئے، جا کر انہوں نے ان سے پوچھا، امام یوسف رحمہ اللہ نے مسئلہ بتایا، پوچھا یہ کس حدیث سے لیا، کہاں سے لیا؟ انہوں نے روایت سنائی، تو وہ حضرت عطا کی روایت سنائی۔ یہ شخص واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ تو آپ سے روایت کی بھی حدیث سناتے ہیں۔ امام عطا تشریف لے گئے اور جا کے امام یوسف رحمہ اللہ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن العطارون، اے فقہاء تم لوگ طبیب ہو اور ہم عطار ہیں۔ عطار وہ ہوتا ہے کیمسٹ ہوتے ہیں، دکان ہوتی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن کس وقت کیا استعمال کرنی ہے کیا نہیں کرنی یہ ڈاکٹر بتاتا ہے۔ تو حدیث تو بہت ساری ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن حدیث کو سمجھنا اس وقت معتبر ہوگا اور اس وقت قابل عمل ہوگا جب اس کی تمام اطراف بھی سمجھی جائیں۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن جنازہ پڑھایا، جنازے میں زور سے پڑھا، ثنا زور سے پڑھی، درود شریف زور سے پڑھا، لیکن ایسا واقعہ دنیا حدیث میں ایک دفعہ پیش آیا ہے، ایک دفعہ پیش آیا، اور وہ تعلیماً تھا، امت کو تعلیم دے رہے تھے، ابھی مسائل آ رہے ہیں، امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ شراب کو ایک ساتھ نہیں حرام کیا گیا تھا، آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ جتنی احادیث ہیں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سری جنازہ پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک صحیح حدیث ہے، یہ حدیث ہے اور یہ سنت ہے، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت جنازہ پڑھنا ہے، ہاں حدیث میں ہے، ہم اہل سنت ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بھائی وہ بتاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مستمر رہا تھا، جو کہتے ہیں بھائی حدیث میں آیا، بے شک آیا حدیث میں، ہمیں حدیث سے کب انکار ہے۔ فقہ حنفی کا کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حدیث کے خلاف ہو، ایک مسئلہ ایسا نہیں۔ اگر آپ یہ دعویٰ کریں گے تو دوسرے لوگ آپ کو 50 مسائل دکھائیں گے، حدیث میں یہ آیا ہے اور فقہ حنفی میں تو یوں ہوتا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے فقہ حنفی میں یوں ہوتا ہے، آپ پریشان ہو گئے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو وہ حدیث تو وہ دکھا رہا ہے جو اس کے خلاف ہے، اور وہ حدیثیں بھی ہیں کہ جن کے اندر ویسا ہی کرنے کا حکم ہے وہ نہیں دکھا رہا۔ مثلا آپ جنازہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہے گا دیکھو اس حدیث شریف میں جنازہ زور سے پڑھنے کا ہے۔ یہ آدمی شاید علم کم رکھتا تھا یا دکھا اپنے مرضی کی چیز رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو علم لیا ہے وہ خود امام حماد بن ابراہیم اور دیگر حضرات سے لیا ہے، جو اسود اور علقمہ اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے رہے ہیں، دو واسطوں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے رہے ہیں، وہ براہ راست احادیث لے رہے ہیں۔ وہ احادیث اگر کسی اور کے پاس اگر نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہر حکم شریعت کا اور حدیث کے مطابق ہے، ان کے پاس بھی اپنی حدیث ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے کوئی عمل، کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں کہا، انہوں نے بلکہ یہ فرمایا اگر تمہیں کوئی مسئلہ، میرا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف ملے تو اس کو اٹھا کر دیوار پہ مار دینا، لیکن پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ حدیث کے خلاف ہے۔ احادیث کے اندر تفاوت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بعض ناسخ ہیں، بعض منسوخ ہیں، بعض پہلے کا عمل ہے، بعض بعد کے عمل ہے۔ تمام احادیث اور وہ تمام مسائل جن پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کاربند ہے، ان کی احادیث موجود ہیں۔ اعلاء السنن میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تقریباً 16 جلدوں میں اعلاء السنن آ گئی، مختلف ہے، تخریج کے ساتھ بھی ہے، اس میں وہ سارے مسائل، ہر مسئلے کی حدیث بیان کی ہے، اس مسئلے یہ حدیث کی وجہ، اس حدیث کی وجہ سے، اور اپنی اپنی سند، اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسند امام اعظم رحمہ اللہ اور مسند امام محمد رحمہ اللہ میں وہ احادیث منقول ہیں ساری، جو وہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں، وہ دو اسناد سے پیش کرتے ہیں، دو راویوں کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو 300 صدی ہجری میں آئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ 30ویں صدی ہجری میں 200 کچھ میں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے بہت متقدم ہے، 150 پونے 200 سال پہلے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ عموماً 4 5 6 راویوں سے ایک حدیث لیتے ہیں، اس میں 4 4 5 5 6 6 نام آتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 1 1 2 2 اور کچھ احادیث انہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے سنی. یہ نہیں ہے کہ ان کو احادیث معلوم نہیں تھی، اس وقت تو زیادہ علم تھا، بعد میں پھیلتا گیا. بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی تحقیق سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے، اور لا علی التعین قرآن کریم کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. کل ذکر کیا تھا وہ لوگ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں پڑھتے تھے بسم اللہ بسم اللہم. تو آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی اور ہر شخص کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. اسی لیے اس زمانے کے اندر ابتدائی اسلام میں ہر شخص کو نماز میں پڑھنے کا حکم تھا. یہ مسئلہ تھوڑا سا متکلم فی ہے، کل تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں گے. یہ سورہ فاتحہ کیا ہر کسی کو پڑھنی ہے نماز میں، یا امام کی قرأت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے؟ اور اس سے متعلق مزید کلام اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کل کریں، اور کوشش کریں گے کل سورہ فاتحہ مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سورہ بقرہ کے ابتدائی کلام کریں گے انشاءاللہ العزیز. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا. نستغفرك اللهم ونسألك السلام على لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الہ العالمین درس اپنی رضا کے قبول فرما، اخلاص کی توفیق نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما. الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کو تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما. جن اکابرین کا ذکر خیر ہو اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. الہ العالمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا انعم الناعمین یا ارحم الراحمین ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.